یہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ حسن خوبی کا ہے یہ جامع اشاعت الاسلام۔ کوئی معبود نہیں سوائے میرے۔ وہ دل آباد ہے جس میں قرآن ہو، وہ گھر آباد ہے جہاں قرآن ہو۔ وہ صدی تمہاری تھی، یہ صدی ہماری ہے۔ اگر ہم نے حضرت تھانوی کو نہیں دیکھا تو مولانا بلال احمد صاحب تھانوی کی شکل میں ہم حضرت تھانوی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اکابر کو اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے کرسی کھا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، ہریانہ پنجاب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کے لوگوں نے ہر دین کا مذاق اڑایا، سنتوں کا مذاق اڑایا، مدرسوں کا مذاق اڑایا، علماء کرام کا مذاق اڑایا، علماء کرام کی توہین کی۔ اللہ نے ایسے حالات لا کر کے کھا کر دیے، مسجدوں کے تالے پڑ گئے، مدرسوں کے جہاں عالم کبیر رحمت اللہ کیرانوی جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے، آج وہ شخصیت کہاں ہے؟ آپ لوگوں میں ایسی جوانی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ایسے نوجوان کیوں نہیں ابھرتے جو رحمت اللہ کیرانوی کی شخصیت بن کر؟ اس سال 6 حافظ ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا عمر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، ڈر کے مارے نہیں کھولے۔ چھوٹی دروازے تھی، دیواریں تھی، اندر فنامات کی تلاوت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ لنکونن من الخاسرین ربنا لا تجعل۔ کیرانہ کا سب سے قدیم دینی ادارہ مدرسہ اشاعت الاسلام کا 2 نشستوں پر مشتمل 60ویں اجلاس عام کا آغاز قاری محمد ساجد خان اشاعتی کی تلاوت اور مولوی عبدالعظیم مفتاحی کی نعت پاک سے ہوا۔ اجلاس کی صدارت مولانا سید بلال حسین تھانوی، خلیفہ مجاز مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اور نظامت ڈاکٹر عظمت اللہ خان اور حافظ واجد بٹراڑا نے مشترکہ طور پر انجام دی۔ اس موقع پر مولانا سید بلال حسین تھانوی کے دست مبارک سے 6 خوش نصیب حفاظ طلبہ کی دستار بندی عمل میں آئی اور 18 طالبات بھی فارغ ہوئی جنہیں شال اڑھا کر انعامات سے نوازا گیا۔ فارغ ہونے والی ان 18 بچیوں نے دینیات، ناظرہ قرآن پاک اور پارہ عام و چند صورت حفظ اور بہشت زیور وغیرہ مکمل کیا ہے۔ اجلاس کو خطاب کرنے والوں میں دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث مولانا منیر الدین قاسمی نقشبندی، حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی صاحبزادہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند، مولانا محمد مستقیم ہاپوڑی، مولانا محمد شوکت کنڈا جدید، مولانا محمد مشرف دولت پوری اور مولانا ہارون صدر جمعیت علماء ہریانہ پنجاب ہماچل پردیش، مولانا محمد گلزار قاسم مظفر نگری، مفتی محمد اطہر شمسی کیرانوی نے خطاب کیا۔ اجلاس عام کا اختتام مولانا سید بلال حسین تھانوی کے بیان اور انہی کی دعا پر ہوا۔ آخر میں مدرسہ اشاعت الاسلام کے محتمم مولانا برکت اللہ امینی اور نائب محتمم منشی سمیع اللہ قاسمی نے اجلاس کی کامیابی پر حاضرین اور علماء کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اجلاس کو کامیاب بنانے والوں میں شہزاد باغباں، اعجاز باغباں، بلال باغباں، حافظ شمشیر باغباں، حافظ انتظار انصاری، حافظ وکیل عباسی، راشد صدیقی ممبر، سعید احمد انصاری، حکیم محمد اختر بڑھانا، قاری فہیم ندوی، قاری مطلوب انصاری، مولانا بلال احمد بجرولوی سوشل انڈیا نیوز، مولانا انوار مظاہری، محمد حسین انصاری، عاشق الہی کالا فریدی، قاری نوشاد منڈاور، مولانا مرسلین مامور، مولانا جنید ندوی، حافظ مبین اشاعتی، اظہار رانا، مولوی سفیان خان مفتاحی، عامر خان۔ شرکا میں عبدالعلیم چلکانہ، جسیم خان دہلی، شبیر بابا ہریانہ، اکرام خان شیراز خان، جنید خان شعیب خان جلال آباد سے اور حافظ سعید اللہ گڑھی سے، مظہر خان نفیس خان بٹراڑا سے شریک ہوئے۔ سامعین کرام، اب ہم آپ کو حضرت مولانا سید بلال حسین تھانوی صاحب کا بیان سنواتے ہیں، اور اگر آپ کو اس اجلاس کے اور بیانات سننے اور دیکھنے ہیں تو آپ اسی چینل اشاعت الاسلام کیرانہ پر نیچے چینل پر جا کر تلاش کر کے سن سکتے ہیں، وہ سب سے اوپر ملیں گے بیانات انشاءاللہ۔
السلام علیکم۔ پڑھتے ہیں وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے۔ اگر ہم نے حضرت تھانوی کو نہیں دیکھا تو مولانا بلال احمد صاحب تھانوی کی شکل میں ہم حضرت تھانوی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اکابر کو اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ حضرات مجھے بڑی مسرت ہے کہ یہ بچوں نے بڑی محنت کی ہے۔ حضرت خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ سے دعا کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان بچوں میں خاندان نصیب بنا ہے۔ ایک دو بار تعمیر آئیے کام بعد میں کر لیا تھوڑی دیر کے بعد میں۔ یہ معذور یہ بھی جائز نہیں ہے بھائی صاحب، ہاتھ ڈالنا یہ جائز نہیں ہے بالکل۔ ایسے گناہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ قرآن پڑھیں اور گناہ پہ شامل ہیں، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ غیروں کا شعار ہے یہ اپنا شعار نہیں ہے۔ سنو بزرگو دوستوں، حضرت حکیم الامت علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا ہے، بشر حافظ ایک صاحب تھے، نہ حافظ تھے نہ قاری تھے نہ عالم تھے، سفر میں جا رہے تھے، گناہگار بھی تھے بہت زیادہ، شرابی شراب پیتے تھے، وہ بیتا شراب کے کھانے پورے رہتے تھے، پورا کان کھول کے بشر حافظ نے دیکھا کاغذ پڑا ہے، اس کاغذ کو اٹھا کے جو دیکھا صاف کیا گرد غبار سے، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس یاد رکھنا اگر قرآن پاک اگر کہیں بسم اللہ نہیں پڑھے قرآن مکمل نہیں ہونے کا، قرآن پاک مکمل نہیں ہونے کا۔ بشر حافظ نے گرد غبار سے صاف کیا، صاف کر کے ان کو اطلاع دی گئی کہ حضرت بصری جا کے بشر حافظ کہہ دو اس طریق کو انہوں نے ہمارے کلام کی عظمت کی ہے اور گرد و غبار سے صاف کیا، ہم بھی ان کے قلب سے گناہ اور پاک آفاق کر دیں گے۔ اور جسے انہوں نے زمین سے اٹھا کر بلندی پر رکھا ہے ان کو ہمیں بلندی پر پہنچا کے 40 جہاد کی توفیق عطا فرمائی اور 40 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بزرگوں دوستوں، بہت بڑی بات ہے، بعض وقت کا چھوٹا سا عمل امام 7 دن کے آپ اور میں مقلد ہیں، ذرا سنو، نہیں معلوم ہر رات قرآن پاک کی تلاوت ہر رات قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ 50 برس تک ایسے ہی عمل ہوا ہے اور 50 حج کیے ہیں امام صاحب نے، اور آخری حج میں خانہ کعبہ پہ ہیں، غلاف کعبہ پکڑ رکھا ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نجات کے لیے میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اس داڑھی کی داد رکھ کے گناہ معاف فرما دینا۔ زارو قطار جو رہے ہیں، قرآن سے تعلق تھا پہلے دور میں، آج جیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین ہیں، حضرت عمر فاروق وہ رات کو گشت کر رہے تھے، رات کو گشت کر رہے کہ میرے رعایا میں کوئی بیمار تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں، کوئی گناہ میں مبتلا تو نہیں۔ ایک مکان اور یہ گشت اوروں نے بھی کی بھائی صاحب، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا رات کو تشریف لے گئے حضرت صدیق کے دروازے پر۔ سنو، دیکھنے کے لیے حضرت ابوبکر کیا کر رہے ہیں، جا کے دیکھا تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی لیکن ہلکی آواز سے، اب اس کا میک اپ ہٹا گیا ہو، کچھ نہیں کہا، خاموشی سے چلے گئے۔
پھر گئے حضرت عمر فاروق کے دروازے پر جا کے دیکھا تہجد کی نماز ہو رہی بڑی بلند آواز سے، سبحان اللہ۔ صبح کو آقا کے دربار میں حاضر ہوئے دو، آقا نے فرمایا کہ ابو بکر ہم نے تمہاری تہجد دیکھی لیکن ہلکی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ آقا جس کو سنا رہا تھا وہ آج سے بھی سنتا ہے، جو سے بھی سنتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق سے فرمایا تمہاری آواز بڑی بلند تھی، باہر تک جا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق یہ چاہتا تھا جو لوگ سو رہے ہیں وہ بھی تہجد میں شامل ہو جائیں۔ دونوں نے کام بہت مکمل بات کہی، لیکن آقا نے فرمایا کہ ابو بکر تم اپنی آواز کو ذرا اونچی کر دو اور عمر تم اپنی آواز کو پست کر دو تاکہ اتباع رسول ہو جائے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ایک طبقہ باقی ہے اور طبقے نہیں ہے، اسی لیے بزرگوں دوستوں قرآن سے تعلق ہونا چاہیے ہم سب کو۔ حضرت عمر فاروق کو میں عرض کر رہا تھا، یہ بات کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عمر فاروق ایک مکان کے قریب جب پہنچے تو وہاں گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے دستک دی، سنو دستک دی، خاتون نے ڈر کی بنا پر دروازہ نہیں کھولا۔ آقا نے فرمایا کہ عمر تمہاری آواز سے میلوں شیطان دور بھاگ جاتا ہے، ایسا ایمان تھا ان کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، ڈر کے مارے کباڑ نہیں کھولے، چھوٹی دروازے تھی، دیواریں تھی، اندر پھلانگ کی قید، اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا خاتون اس طرح کا عورت کے چہرے کا پردہ ہے، آواز کا بھی پردہ ہے، سن لو میری ماں بہنیں آپ کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے، کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے غیر سنے۔ تو حضرت عمر فاروق نے خاتون سے کہا تمہاری آواز باہر آ رہی ہے۔ اس خاتون نے کہا یا امیر المومنین میں نے ایک غلطی کی ہے، آپ نے 3 غلطی کی ہے۔ ذرا کان کھول کے سنو، کہاں خاتون اور کہاں عمر فاروق؟ عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے کیا غلطی کی؟ خاتون نے کہا اللہ کا اشارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، بغیر مالک کی اجازت کی مت داخل، آپ میرے مکان میں بغیر اجازت کے آئے۔ سبحان اللہ۔ کہا دوسری کیا غلطی؟ قال لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، یہ کوئی اچھی بات نہیں آپ پھلانگ کیا ہو، بلکہ آپ میرے مکان میں دروازے سے ہی آئیں، پھلانگ کیا ہیں۔ تیسرے کہ لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ بزرگوں دوستوں پہلے دور میں عورتوں میں بھی دین تھا، پہلے دور اور عورتوں کا عالم یہ تھا کہ وہ اگر کنگھی دیتی تھی، سنو میری ماں بہنیں، اگر کنگھی دیتی تھی تو بال ایسی جگہ رکھتی تھی کہ غیر مرد کی نکاح نہ پڑے، ناخون کاٹتی تھی تو ایسی جگہ ڈالتے تھے کہیں کوئی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، کبھی بھی کسی دھوبی کے ہاں وہ کپڑے نہیں پہنچاتی تھی، نہ کبھی دردی کیا خود سیتی تھی۔ پہلے بہت دین تھا پاکستان، ایسی میرے ماں میں آج بھی، لیکن بڑے بڑے عورتیں گزری ہیں دیندار، وقت نہیں ہے ورنہ میں چند باتیں بڑا بڑا حضرت رابعہ بصریہ، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ 41 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ سے غور کرو، حضرت نے فرمایا کہ وہ چھوٹے موٹے آدمی کی بات نہیں ہے، تحقیق شدہ حکیم الامت فرما رہے ہیں 41 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ رابعہ نے شادی نہیں کی، سنو کان کھول کے، پوری زندگی شادی نہیں کی۔ حضرت حسن بصری وہ پیر ہیں، یہ مرید ہے، سنو بڑا پیر مرید بڑا ہے، اگر پیر میں کمال ہوگا تو مرید میں بھی کمال ہوگا۔ یہ پیر ہیں، حضرت رابعہ بصریہ ایک دن ان کی ملاقات کے لیے گئی تو جا کے انہوں نے دیکھا گھر میں، انہوں نے کہا وہ تو سمندر کے کنارے اللہ اللہ کرنے گئے۔ حضرت حسن بصری کو کہا
رابعہ وہاں پہنچ گئی اور رابعہ نے جا کے دیکھا کہ میرا پیر پانی پر مسلح بچھا رکھا ہے، کرامت کے ذریعے نماز ہو رہی ہے۔ رابعہ نے اپنا مسلح بچھا دیا آسمان کے لیے، معلق کر دیا، پیر کی نماز ہو رہی ہے پانی پر اور مرید کی نماز بزرگوں دوستو، حضرت حسن رابعہ بصریہ کے متعلق کہا شادی کرنے کو۔ حضرت حسن نے کہا کہ میں کوئی شرط نہیں لگاتا، میں تیار ہوں شادی کرنے کو۔ آنے والے نے کہا حضرت حسن بصری تیار ہیں آپ سے شادی کرنے کو۔ رابعہ نے کہا دو شرطیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ میں نے قیامت میں کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے اور کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ حضرت حسن بصری فرماتے میرے کون سے ہاتھ میں ہوں گے؟ اور فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جہنم میں جائے گا اور ایک طبقہ جنت میں جائے گا۔ حضرت حسن بصری فرماتے اللہ کے لیے میرے لیے کیا قانون ہے، جہنم یا جنت ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے مجھے بھی نہیں معلوم۔ رابعہ نے کہا یہی جو کام، یہی بات شادی کرنے نہیں دی، زندگی پر اعمال کے حضرت خان نے لکھا جب انتقال کے بعد کیا مقام تھا سبحان اللہ۔ کہا فرشتوں نے پوچھا کہ عمر ربو کو عمر ربو کی وما دینو کی، تو حضرت رابعہ نے کہا آپ بتاؤ آپ کہاں سے آئے ہو؟ آپ کہاں سے آئے ہو؟ آسمان سے۔ کیسے؟ ساتوں سامان چھوڑ کے ہم تمہارے پاس آئے۔ رابعہ نے کہا جن پوری زندگی اللہ کے حکم بھی گزاری ہے، نہ سوئے نہ کچھ نہیں کیا، اور ایک دیر کے زمین پہ آ کے میں بھول جاؤں گی اور تم اتنی دور سے آئے خدا کو نہ بھولے۔ سوال و جواب بھائی صاحب، ایمان دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو ایمان کی محنت کی توفیق عطا کرے، اور دعا کیجیے اس مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازے۔ یہ مدرسہ بہت اونچا مدرسہ ہے، بنیاد رکھنے والا ولی کامل تھا، ابا جان سے بڑی محبت تھی، بے انتہا کھانے بون آتے تھے، وہ مجھے خوب یاد ہے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں ان کی مغفرت فرما دے خالد صاحب کی، اور ان کے بچے کو عمر میں ترقی عطا فرما دے، اور یہ انہی کی برکت ہے جو آج یہاں پر موجود ہے۔ یاد رکھ انہی کی برکت ہے۔ قرآن پاک ہے، کیا آدمی ہے تو 6 بچے حافظ قرآن ہیں، 18 بچے، سبحان اللہ۔ دین آ رہا ہے، لڑکیوں میں بھی دین ہے، آنا ضروری ہے۔ قرآن میں بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ محنت قبول فرما دے۔ اصل میں نماز کا وقت قریب ہے، اسی لیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔